السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل وائی ٹی۔ دوستو، ایک پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک سونار جو ممبئی میں رہنے والا تھا وہ لاہور آیا۔ اس کے پاس کافی موتی تھے۔ اس نے یہ موتی ایک مجلس میں کھولے، سب کو دکھانے لگا۔ اس میں سے ایک موتی اس کی جیب میں تھا، وہ اس نے نکالا اور سب کو بولا کہ یہ موتی بہت قیمتی ہے، یہ رات کو چمکتا ہے۔ جب اس نے سامان سمیٹا اور اٹھ کے جانے لگا تو ایک چور جو اسی مجلس میں بیٹھا تھا اس نے پوچھا، جناب کہاں کے ارادے ہیں؟ سونار نے جواب دیا، ممبئی جا رہا ہوں۔ اس پہ چور نے کہا، واہ کیا اتفاق ہے، میں بھی وہی جا رہا ہوں۔ سونار بھی سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم سفر نہیں، وہ بھی بہت چالاک تھا۔ کہنے لگا چلو چلتے ہیں، اور وہ دونوں چل پڑے۔ سارا دن سفر کیا اور شام کو جب سونے لگے تو چور نے اپنی واسکٹ جو قمیض کے اوپر پہنی ہوئی تھی اس نے اتار کے لٹکا دی۔ سونار نے وہ موتی اپنی جیب سے نکالا اور نظر بچا کے اس کی واسکٹ کی جیب میں ڈال دیا اور خود بے فکر ہو کر سو گیا۔ اتنے میں چور رات کو اٹھا اور اس نے اس کا سارا سامان اس کے جیب کو چیک کیا، لیکن کہیں بھی اس کو وہ موتی نہیں ملا۔ صبح سونار نے اٹھ کر اس کی پاکٹ سے وہ موتی نکال کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ جب چور اٹھا تو اس نے ناشتہ کرتے کرتے باتوں باتوں میں پوچھا کہ آج رات کو وہ آپ کا موتی چمک نہیں رہا تھا۔ سونار نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نکال کے دکھایا کہ یہ تو یہیں پہ ہے۔ چور حیران ہو گیا کہ میں نے تو اس کی ساری جیب اور سامان چیک کیا تھا، مجھے تو وہ نظر نہیں آیا، لیکن ابھی اس نے اپنی پاکٹ سے مجھے نکال کے دکھا دیا۔ چور نے سوچا چلو آج رات تو جیسے تیسے نکل گئی، کل کو اس کے میں سامان سے یا پاکٹ سے وہ نکال لوں گا۔ سونار نے اگلی رات پھر ایسا ہی کیا، اپنی پاکٹ سے نکال کے اس کی پاکٹ میں ڈال کے بے غم ہو کے سو گیا۔ یہی ماجرا 3-4 دن رہا۔ چور پریشان ہو گیا۔ اس کو آخرکار بولتا ہے کہ تم میرے استاد ہو، میں تمہیں اپنا استاد مانتا ہوں، بس مجھے یہ بتا دو کہ وہ موتی تم نے رکھا کہاں تھا۔ اس پہ سونار نے کہا کہ تم نے ساری رات میری پاکٹ اور سامان چیک کیا، اپنی جیب بھی چیک کر لینی چاہیے تھی۔ آج ہماری مثال اس چور جیسی ہے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے، رزق کے لیے در بدر دھکے کھاتا ہے اور اپنے اندر نہیں جھانکتا، بلکہ رزق دینے والا رب تو ہمارے دلوں میں رہتا ہے۔